بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وطن عزیز کے خلاف دشمنوں کی سازشوں کا سلسلہ قیام پاکستان کے وقت سے ہی جاری رہا، لیکن ان سازشوں میں اس وقت مزید تیزی آ جاتی جب پاکستان ترقی کی جانب گامزن ہوتا۔ کشمیر کا مسئلہ بر صغیر کا ایک ایسا سلگتا ہوا مسئلہ ہے جسے حل کرنے کی صورت میں امن کی فاختہ اور حل نہ ہونے کی صورت میں ایٹم بم بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا اہم ترین مسئلہ پانی کا ہے، جسے دشمن ہمیشہ اپنے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا رہا ہے، جس کا اظہار سن 2010 میں پاکستان میں سیلاب بھیج کر کیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، 27 فروری کی جھڑپ میں بدترین شکست کے بعد بھارت اپنی سازشوں کو عملی جامہ پہنانے کی پرزور کوششیں کرتا رہا ہے، لیکن ہر دفعہ پاکستان کی افواج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی بر وقت کارروائی پر اسے دھول چاٹنے پر مجبور کیا گیا۔ اب ایک اور نئی سازش کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس دفعہ بھارت نے سکھوں کے مقدس مقام کرتارپور کو اپنا ہدف بنا لیا ہے اور اس کی آڑ میں ایک اور بھیانک سازش کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کرتارپور کی آڑ میں کون سی سازش تیار کر رہا ہے؟ پاکستان پر آبی جارحیت کر کے بھارت کون سے مقاصد حاصل کرنے کا خواہش مند ہے؟ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین کرام، نریندر مودی جس نے جمہوریت کا گلا گھونٹ کر اور دھاندلی کر کے اقتدار حاصل کیا، اس نے اب پاکستان کے خلاف عملی سازشوں کا آغاز کر دیا ہے۔ 27 فروری کے بعد بھارت کو ملنے والی بھیانک شکست کے بعد بھارت ہر وقت پر تول رہا تھا کہ کسی طرح اس کو پاکستان پر وار کرنے کا موقع مل سکے، لیکن پاکستان کی بہادر افواج اور خفیہ ایجنسیوں کی بر وقت کارروائی کے نتیجے میں دشمن کو زمینی، فضائی اور سمندری محاذ پر شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کے بعد خفیہ ایجنسیوں نے اطلاع دی کہ بھارت پاکستان کی ایئر لائنز کو نشانہ بنانے کی تیاریاں کر رہا ہے، اور اس بات پر بھی غور کیا گیا کہ کسی طرح جہازوں کو گائیڈ کرنے والی مخصوص کوڈنگ کو ہیک کر کے ان کا کوڈ بدلا جائے تاکہ انہیں دشمن کا جہاز ڈکلیئر کر کے انہیں نشانہ بنایا جا سکے، اور یہ بہانہ تراشا جائے کہ چونکہ وہ جہاز اپنی مخصوص کوڈنگ سے ہٹ کر چل رہا تھا، لہٰذا اسے دشمن کا جہاز تصور کر کے اڑا دیا گیا تاکہ بھارتی عوام کے دلوں میں لگی آگ کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔ دشمن کی اس سازش کو بھانپ کر پاکستان نے فوراً اپنی فضائی حدود بند کر دی تھی تاکہ کوئی بھی جہاز پاکستان کی حدود میں داخل نہ ہو پائے۔ اسی طرح یہ بھی کوشش کی گئی کہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے کمرشل پرواز کا روپ دھار کر پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوا جا سکے تاکہ بھارتی جہاز اپنی کارروائی کر کے واپس بھارت چلے جائیں، لیکن اس محاذ پر بھی انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح بھارتی جہازوں نے بہاولپور میں ایئر بیسز کو نشانہ بنانے کے ارادے سے پاکستان میں دراندازی کی کوشش کی تھی، لیکن پاکستان کے JF-17 طیاروں نے انہیں بھاگنے پر مجبور کیا۔ دشمن کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ وہ کبھی بھی پاکستان کے ساتھ ایک محاذ پر نہیں لڑ سکتا، اسی لیے دشمن کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان پر کئی محاذ کھولے جائیں تاکہ پاکستان کا دھیان بٹایا جا سکے، لیکن ٹیکنالوجی کے اس دور میں پاکستان کی کامیاب وار گیمنگ کے نتیجے میں اس خطرے کو بھانپتے ہوئے جدید ترین ریڈار سسٹم سے لے کر جدید ترین ڈرونز کو تعینات کیا گیا ہے، جو مسلسل محو پرواز ہو کر دشمن کی حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جس سے بھارتی عزائم خاک میں مل گئے ہیں۔ ان ساری صورتحال کے بعد بھارت کو عالمی محاذ پر ایک اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا جب وزیر اعظم عمران خان کو عالمی سطح پر خوب پذیرائی ملی اور عالمی رہنماؤں نے شنگھائی کانفرنس میں مودی کو نظر انداز کر کے یہ پیغام دیا کہ جو خطے کے امن کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، اس کی شنگھائی تعاون تنظیم میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ دوسری طرف پاکستان مسلسل پاک افغان بارڈر پر فینسنگ کر رہا ہے اور زیادہ تر فینسنگ کا کام مکمل ہو چکا ہے، جہاں پر جدید ترین ڈرونز اور پر کلومیٹر چیک پوسٹیں بھی قائم کی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی کا یہ دروازہ اب بند ہوتا جا رہا ہے، جس نے بھارت کو سخت پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اسی وجہ سے بھارت نے حال ہی میں پاکستان کے خلاف ایرانی سرزمین کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور پلوامہ حملے کے بعد ایرانی فوج پر جعلی حملہ کروا کر اس کا الزام پاکستان پر ڈال دیا گیا تاکہ جواب میں ایران بھارت کو اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت دے۔ لیکن وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ایرانی قیادت کو واضح پیغام پہنچایا کہ اگر وہ پاکستان کے خلاف بھارت کی سازشوں کا حصہ بنے گا تو یہ خود ایران کے مفاد میں نہیں ہوگا، اور
ایران مزید تنہائی کا شکار ہو جائے گا، جس کے بعد ایران نے یقین دلایا کہ وہ بھارت کو پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال کرنے نہیں دے گا۔ ایران اور افغانستان سے دہشت گردی کا بند ہوتا دروازہ دیکھ کر بھارت سٹپٹا گیا، اور وہ بھارت جو کرتارپور کوریڈور کو کھولنے پر راضی نہیں تھا اور نہ ہی اس پر مذاکرات کرنا چاہتا تھا، اس نے اچانک کرتارپور کوریڈور کو کھولنے کے حوالے سے پاکستان سے بات چیت کا فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ سکھوں کے مقدس مقام کرتارپور راہداری کے ذریعے انڈین ایجنٹس کو پاکستان میں کسی طرح داخل کروایا جا سکے، اور اس مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھارت نے پاکستان کو کرتارپور کوریڈور کے حوالے سے تجاویز بھجوانا شروع کر دی۔ لیکن حکومت پاکستان نے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے ملنے والی بروقت اطلاع پر بھارت کی یہ تجاویز مسترد کر دی۔ بھارت نے تجویز دی تھی کہ 5000 زائرین کو روزانہ کرتارپور آنے کی اجازت دی جائے، جبکہ کرتارپور کوریڈور کے ذریعے اتنی گنجائش نہیں کہ اتنے سارے یاتریوں کی سیکورٹی کلیئرنس ہو سکے یا ایک دن میں یہ زائرین زیارت کر کے واپس جا سکیں۔ اس تجویز پر عمل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ کوریڈور کو وسیع کیا جائے، اور بھارت کی طرف سے خدشات تھے کہ وہ 5000 کے بجائے اچانک 10,000 یا 20,000 لوگوں کو پاکستانی حدود میں دھکیل دے تاکہ سیکورٹی حکام کے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے، اور اس کی آڑ میں ان میں سے ایک آدھ لوگ بچا کر زیارت کے بہانے دوسری طرف نکل جائیں، اور اس مقصد کے لیے پاکستان میں کچھ لوگ یاتریوں کے روپ میں سہولت کار کا بھی کردار ادا کریں گے، جن کا کام یہ ہوگا کہ وہ زیارت کے مقام سے ان لوگوں کو پاکستان میں داخل کروا کر پاکستان کے مختلف علاقوں میں پہنچائیں گے، جہاں پہنچ کر ان کی اصل مشن کا آغاز ہوگا۔ جس طرح کلبھوشن یادو کارروائیاں کرتا رہا تھا، وہی کام انہی لوگوں سے لیا جائے گا، جس کے جواب میں پاکستان نے ان تجاویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان صرف ایک دن میں 700 یاتریوں کو اجازت دے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ اسی طرح بھارت کی دوسری تجویز تھی کہ سکھوں کے مخصوص ایام میں کم سے کم 10,000 یاتریوں کو اجازت دی جائے، اور یہ بھی شرط رکھی کہ ان یاتریوں کو اکیلے یا گروپ کی شکل میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے، جبکہ پاکستان نے کہا کہ یہ گروپ 15 لوگوں کا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ لوگ گروپ میں نہیں ہو سکتے۔ یعنی پاکستان نے بھارت کی اس تجویز کو بھی رد کر دیا۔ بھارت کی خواہش تھی کہ وہ 100 یا 500 کا گروپ بنا کر انہیں کرتارپور میں داخل کروائے تاکہ پاکستان کے لیے سیکورٹی کا مسئلہ پیدا ہو جائے، اور دھکم پیل یا بھگدڑ مچنے کی صورت میں پاکستان کو بدنام کیا جا سکے، یا پھر بھگدڑ کی آڑ میں لوگوں کو اپنے مخصوص عزائم پورا کرنے کا موقع مل سکے۔ اسی طرح بھارت نے یہ بھی تجویز دی کہ دریائے راوی پر ایک برج بنایا جائے اور یاتریوں کو پیدل چلنے کی اجازت دی جائے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ 5000 لوگ ایک دن میں زیارت کریں، وہ بھی پیدل چل کر، جبکہ کوریڈور تقریباً 4.5 کلومیٹر کا ہے۔ یہ ساری تجاویز ناقابل عمل تھی، اور بھارت پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے، جبکہ یہ پاکستان ہی تھا جس نے سکھوں کے لیے کرتارپور کھولنے کا اعلان کیا۔ اس وقت بھارتی حکومت نے جان بوجھ کر تاخیری حربے استعمال کیے، اور بھارت کی جانب سے یہ بھی پروپیگنڈا کیا گیا کہ اس کوریڈور کے ذریعے خالصتان موومنٹ کے لوگوں کی آمد و رفت جاری رہے گی، اور اس طرح پنجاب میں سکھوں کی آزادی کی تحریک میں جان پڑ جائے گی۔ یاد رہے کہ جب وزیر اعظم عمران خان نے سکھوں کے مقدس مقام کرتارپور کو سکھ یاتریوں کے لیے کھولنے کا اعلان کیا، تو اس اعلان کا بھارت میں خیر مقدم نہیں کیا گیا، صرف سکھوں نے پاکستان کے اس اقدام کو سراہا۔ بھارتی حکومت کے اس رویے کی وجہ سے سکھوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی، اور انڈین پنجاب میں سکھوں کے اندر محرومی کا احساس پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ بھارتی حکومت کو خدشہ لاحق ہو چکا تھا کہ اگر یہ کرتارپور بارڈر نہ کھولا گیا تو خالصتان موومنٹ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی لیے بھارت کی خواہش ہے کہ وہ کرتارپور بارڈر کھولنے کا ناٹک رچا کر سکھوں کے دلوں میں اپنی شبیہ بہتر کر سکے، جبکہ اصل صورتحال یہ ہے کہ بھارت کرتارپور کوریڈور میں بالکل مخلص نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی آڑ میں اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان کی جانب سے بھارتی تجاویز کو مسترد کیے جانے کے بعد بھارت نے دریائے راوی میں اچانک اضافی پانی چھوڑنا شروع کر دیا، جس سے دریائے راوی میں سیلابی کیفیت پیدا ہو گئی، اور اس نے کرتارپور کوریڈور کے تعمیراتی کام کو شدید نقصان پہنچایا۔ بھارت کی خواہش ہے کہ کسی طرح پاکستان کی جانب تعمیراتی کاموں میں رکاوٹیں ڈالی جائیں، اور مونسون کی بارشوں کے موقع پر پاکستان کے دریاؤں میں اضافی پانی چھوڑا جائے تاکہ پاکستان میں کھڑی فصلوں کو تباہ کیا جا سکے اور کرتارپور کوریڈور کا معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے۔ پاکستانی فوج کی تعمیراتی کمپنی فرنٹیئر ورک آرگنائزیشن نے حکومت پاکستان کو باضابطہ اطلاع دی ہے کہ بھارت کی جانب سے دریائے راوی میں اضافی پانی چھوڑ دیا گیا، جس کی وجہ سے دریائے راوی میں
میں طغیانی پیدا ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے کرتارپور پر جاری تعمیراتی کام کو نقصان پہنچا ہے، اور اگر مزید پانی چھوڑا گیا تو یہ کوریڈور پانی میں بہہ جائے گا، جس کے بعد پاکستان واٹر کمیشن نے بھارت سے رابطہ کر کے ان سے جواب طلب کیا، لیکن ان کی جانب سے مبہم سا جواب دیا گیا، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت کسی بھی صورت کرتارپور کوریڈور کی تعمیر نہیں چاہتا اور پاکستان سے بدلہ لینا چاہتا ہے، کیونکہ پاکستان نے بھارت کی ان تجاویز کو مسترد کر دیا تھا جس کی آڑ میں بھارت اپنے ایجنٹوں کو پاکستان میں داخل کروانا چاہتا تھا، لیکن ان کی یہ پلاننگ کھٹائی میں پڑ گئی۔ اب پاکستان پر آبی جارحیت کی منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں اور دریائے راوی، ستلج اور چناب میں اضافی پانی کو چھوڑا جا رہا ہے، جس طرح 2010 میں بھارت نے اضافی پانی چھوڑا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان میں اٹلی کے برابر رقبہ زیر آب آ گیا تھا اور $43 بلین کا نقصان ہوا تھا۔ اسی لیے وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں ڈیمز بنائے جائیں تاکہ بھارت کی آبی جارحیت کو ناکام بنایا جا سکے، اور بھارت جو پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے یا اضافی پانی چھوڑ کر سیلاب بھیج دیتا ہے، اس کا سدباب کیا جا سکے، اور یہ صرف اسی صورت ممکن ہے کہ جب ڈیمز بنائے جائیں اور ڈیمز کے خلاف بات کرنے والوں پر غداری کا مقدمہ چلا کر ان کو انجام تک پہنچایا جائے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں اور اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔